السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے: نالہ جز حسن طلب اے ستم ایجاد نہیں، ہے تقاضائے جفا شکوائے بیداد نہیں۔ نالہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کئی مرتبہ، رونے کو کہتے ہیں، اور جز کا مطلب ہوتا ہے صرف، حسن طلب کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اچھے طریقے سے طلب کرنا، اور ستم ایجاد کہتے ہیں وہ محبوب جو ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے نکالتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے ظلم و ستم کے نئے نئے طریقے نکالنے والے محبوب، اگر میں نالہ کرتا ہوں یعنی آہ و فغاں کرتا ہوں، روتا ہوں، تو اس سے تیرے ظلم اور ستم کی شکایت میرا مطلب نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو حسن طلب ہے، یعنی کوئی چیز اچھے طریقے سے مانگنا ہے۔ میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تجھ سے مزید ظلم و ستم کا تقاضا کروں، لیکن ایسے طریقے پر جو اچھا ہو اور پسندیدہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اور جور و جفا یا ظلم کا تقاضا یوں کیا جائے کہ آہ و فغاں شروع کر دی تاکہ محبوب ناراض ہو اور غصے میں آ کر مزید بیداد کرنے لگے۔ بیداد کا شاید مطلب ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ بیداد کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، یعنی آہ اور فغاں مزید جور و جفا کی طلبی کا ایک اچھا اور بہتر ذریعہ بن گئی۔ دوسرا شعر ہے کہ عشق و مزدوری عشرت گہے خسرو کیا خوب، ہم کو تسلیم نکو نامی فرہاد نہیں۔ خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا جسے خسرو پرویز بھی کہتے ہیں، اور شیریں فرہاد کے قصے والی جو مشہور حسینہ تھی شیریں، وہ اس کی بیوی تھی۔ اور عشرت گاہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مقام جہاں عیش و عشرت کی جائے، یعنی اس سے مقصد خسرو کا محل اور باغ ہیں۔ یہ بتا دینا چاہیے کہ بغداد سے ہمدان کی طرف جائیں تو خانقین اور حلوان کے درمیان پہاڑوں میں ایک مقام آتا ہے جہاں ایک مقام اب تک قصر شیری کے نام سے معروف ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی مقام تھا جسے عشرت گہے خسرو کہا جاتا تھا۔ اب تو یقیناً اس کے صرف کھنڈر ہی باقی رہ گئے ہوں گے۔ فرہاد شیریں کا عاشق تھا، جس کے متعلق پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اسے شیریں کے باغ کے لیے پہاڑ چیر کر نہر لانے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ وعدہ اس سے کیا تھا کہ بھائی جیسے یہ نہر مکمل ہوگی تو تمہیں شیریں مل جائے گی۔ اور فرہاد نے نہر مکمل کر دی، لیکن اسے شیریں کے مر جانے کی جھوٹی خبر سنا کر خودکشی پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ایک عام افسانہ ہے، کچھ پتہ نہیں کہ تاریخی حقائق سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پانی ضرور پہاڑ سے لایا گیا، مگر پہاڑ کاٹ کر نہیں، زیادہ تر تو ویسی ہیں گزرگاہیں ہیں جو انسانوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی پر پہنچانے کے لیے بنا رکھی ہیں۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ فرہاد تو عشق کا دعویٰ رکھتا تھا، پھر اس نے اپنے رقیب یعنی خسرو پرویز کے باغ اور محل کے لیے پہاڑ کاٹ کر نہر لانے کی مزدوری کیوں قبول کی؟ تو بھلا سچے عاشق بھی رقیبوں کی عیش و عشرت کے لیے مزدوری کر کے وہاں ضروری سر و سامان پہنچاتے ہیں؟ تو حق یہ ہے کہ ہم تو فرہاد کی نیک نامی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نیکو کا مطلب ہے نیک نامی۔ بحث یہ نہیں ہے کہ فرہاد اچھا تھا یا برا، اس کا رتبہ بلند تھا یا نہیں تھا۔ یہاں بحث صرف یہ ہے کہ مرزا نے فرہاد کے افسانے سے ایک نقطہ ایسا پیدا کر لیا جو یقیناً اس مسکین کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی عاشق ہو کر رقیب کی عیش و عشرت کے لیے مزدوری پر آمادہ ہو جانا کون سی خوبی کی بات ہے؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ فرہاد شیریں کے لیے نہر نکالنے پر آمادہ ہوا تھا، تو شیریں تو خسرو پرویز کی بیوی تھی، اور اس کے محل اور باغ کے لیے جو نہر لائی گئی تھی
وہ بہرحال خسرو پرویز ہی کی عشرت گاہ کے لیے تھی۔ تو مرزا جو ہیں وہ اس معاملے میں فرحات کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کا شعر نمبر 3 ہے: کم نہیں وہ بھی خرابی میں پا وسعت معلوم، دشت میں ہے مجھے وہ عیش کہ گھر یاد نہیں۔ وسعت کا مطلب ہوتا ہے بہت لمبا چوڑا پھیلا ہوا، اور دشت کہتے ہیں ویرانے کو، جنگل کو، اور عیش آپ جانتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی۔ تو اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ جو اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ اس کا اشارہ گھر کی طرف ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی جو تھوڑی سی ہمیں وضاحت کرنا پڑی، اس لیے ضروری ہے کہ مرزا غالباً جو شعری ضرورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات شاعری کرتے وقت، تو شاید اس سے مجبور ہو کر دشت کو گھر سے پہلے لائے، یعنی دشت میں ہے مجھے وہ عیش کے گھر یاد نہیں۔ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا گھر بھی خرابی اور ویرانی کے اعتبار سے دشت کے مقابلے میں کم حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اس میں وہ لمبائی اور چوڑائی کہاں ہے جو دشت میں ہے۔ گھر کا رقبہ زیادہ سے زیادہ 100 گز، اور دشت کا تو جو ہوتا ہے اس کے تو طول اور عرض کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے دشت میں میری زندگی ایسی خوش اسلوبی سے گزر رہی ہے اور میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے اپنا گھر یاد ہی نہیں۔ اگلا شعر دیکھیے کہ اہل بینش کو ہے طوفان حوادث مکتب، ندمہ موج کم از سیلیے استاد نہیں۔ اہل بینش سے ان کی مراد ہے سمجھدار لوگ، اہل بصیرت لوگ، دیدہ ور عقل مند لوگ، اور حوادث ہے حادثے کی جمع، اور لطمہ کہتے ہیں تھپیڑے کو، اور سیلی کہتے ہیں تماچے کو یا تھپڑ کو، لپڑ بھی کہتے ہیں بعض لوگ۔ تو فرماتے ہیں کہ حادثوں کے جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں وہ جو اہل نظر اور اہل بصیرت ہوتے ہیں ان کے لیے ایک طرح سے ایک مدرسے کی طرح ہے، درسگاہ کی طرح ہے، یونیورسٹی کی طرح ہے، جہاں انہیں زندگی کے ضروری سبق ملتے ہیں۔ یعنی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، کسی معاملے میں ٹھیک کوئی حل نہ تلاش کر سکے ہوں، تدبیر نہ کر سکے ہوں، اور نقصان اٹھایا ہو تو حقیقت ان پر واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انسان زندگی میں جو بھی سیکھتا ہے وہ اپنے تجربات سے سیکھتا ہے، یعنی تمام آفتیں اور حادثے جو ان کے لیے ایک طرح سے ان کی رہبری اور رہنمائی کرتی ہیں، اور ہر حادثے کی لہر سے ان پر جو چوٹ لگتی ہے وہ دراصل کسی استاد کے تھپڑ یا ڈنڈے کی طرح ہوتا ہے جو شاگرد کو غلطی پر پڑتا ہے، لیکن اس میں شاگرد کی بہتری ہی چھپی ہوتی ہے۔ اب مرزا نے طوفان حوادث کو مکتب قرار دینے میں حقیقت اس طرح واضح کر دی کہ اس سے زیادہ یہ بات بہتر بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ مثلا جس طرح حصول علم کے لیے مکتب میں جانا ضروری ہے، اسی طرح زندگی کے جو مختلف مرحلے ہوتے ہیں ان میں آپ کو حادثوں کے طوفان سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور جس طرح مکتب کا ماحول شاگرد کے لیے تربیت اور علم کا ماحول ہوتا ہے، اسی طرح جو حادثے پیش آتے ہیں ان کو بھی خوف یا نفرت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ قدرت کی طرف سے اس کا انتظام اس لیے ہوتا ہے کہ انسانوں نے جو باتیں سیکھی نہیں یا سیکھیں اور بھول گئے، انہوں نے اپنی جو سمجھ بوجھ تھی اس سے ٹھیک کام نہ لیا، تو حوادث کے جو ایک ذریعہ ہے اس سے ان کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ گویا زندگی کے جو مرحلے ہوتے ہیں اس میں حوادث کی وہی حیثیت ہے جو ایک مکتب میں استاد یا اساتذہ کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ طوفان حوادث کو مکتب قرار دیتے ہیں، ان کی تلخی، ناخوشگواری اور دہشت ظاہر کرتی،
اور یہ بتایا کہ ان سے مزید علم حاصل کرنا چاہیے، اور حوادث کے بغیر علم اور تجربے میں کوئی پختگی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ حقیقت بھی بتا دی کہ زندگی میں انسان کے لیے کتنے ہی ناخوشگوار واقعات پیش آئیں، اگر حقیقت پر نظر ہو تو تمام واقعات ایک طرح سے سیکھنے کی جگہ ہیں جن سے سبق سیکھا جاتا ہے، تاکہ زندگی زیادہ کامیابی کے ساتھ انسان بسر کر سکے۔ بہت اعلیٰ شعر ہے۔ اب آج کا اس کا آخری شعر ہے، وہ اس لیے خواتین حضرات کی یہ غزل طویل ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس غزل کو دو حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو ہم آج اس شعر پر ختم کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم اس کا جو باقی ماندہ حصہ ہوگا وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ تو یہ شعر ہے کہ وائے محرومی تسلیم و بدا، حال وفا جانتا ہے کہ ہمیں طاقت فریاد نہیں۔ اب بدا اس میں ایک لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت برا یا افسوس کہنے کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے، اور تسلیم کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو قبول کر لینا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ وائے کا مطلب ہے آہ، کہ کہتے ہیں کہ تسلیم اور رضا کا مظلوم ہونا اور افسوس اور وفا کی بدحالی ہم تو اس لیے خاموش ہیں کہ محبوب سے وفاداری پر کوئی حرف نہ آئے، اور اس کے روبرو جو ہم تسلیم اور رضا اختیار کیے رہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہ پڑے۔ لیکن اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم آہو فغاں کی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے اندر، گویا ہم نے جو طریقہ عشق اور محبت کے تقاضوں کی بنا پر اختیار کیا، محبوب سمجھتا ہے کہ وہ ہماری بے چارگی اور ناتوانی کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تسلیم و رضا کی مظلومی اور وفا کی بدحالی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی اس غزل کے ابتدائی چند اشعار۔ غزل طویل ہے، اس لیے باقی ہم آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ پیش کریں گے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتا بھی دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل تک کے لیے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ خدا حافظ۔